بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ یمن کی صدارتی کونسل کے چیئرمین کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے آج فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 سیکیورٹی لاسٹ مائل کانفرنس کا افتتاح کیا۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 161 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,65,415 ہو گئی ہے۔ اور روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ روسی فوج نے گزشتہ کئی دنوں سے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یمن کی صدارتی کونسل کے چیئرمین راشد محمد الحلیمی کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی چیئرمین راشد محمد الحلیمی کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ یمن کے وزیر اعظم معین عبد المالک سعید کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی سیکیورٹی کے چیئرمین بھی ہیں، آج انٹر کانٹیننٹل ہوٹل دوحہ میں فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 سیکیورٹی لاسٹ مائل کانفرنس کا افتتاح کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ بھی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے۔ اس ایونٹ میں فیفا ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے انعقاد سے پہلے ملک کے اندر سیکیورٹی کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس ایونٹ کی بدولت ٹورنامنٹ کے منتظمین اور کوالیفائڈ ممالک کے درمیان تعاون کو یقینی بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ ادھر فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آپریشنز کمیٹی کے سربراہ بریگیڈیئر ابراہیم خلیل المحنادی نے قطر کے اندر ایک انتہائی محفوظ اور غیر معمولی ٹورنامنٹ کے آغاز کے لیے مکمل تیاری کا اعلان کیا ہے۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں بریگیڈیئر المحنادی نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 سیکیورٹی لاسٹ مائل کانفرنس جو آج شروع ہوئی ہے، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس عالمی ایونٹ کے آغاز کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزیر بلدیات عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی تنظیم FAO کے ماہرین کے ایک وقت نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں اور انہیں بڑھانے اور ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے عرب وزرائے صحت کی کونسل کے 57ویں اجلاس میں شرکت کی ہے جو آج جنیوا میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قطر کے وفد کی قیادت وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران صحت سے متعلق کئی اہم مسائل، خاص طور پر مشرقی بیت المقدس اور شام کے مقبوضہ گولان کے پہاڑی علاقے سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی صحت کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کی شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی نے آج صبح جرمن پارلیمنٹ کے رکن اور توانائی اور موسمیاتی تحفظ کمیٹی کے نگران کلاؤس ارنسٹ کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دونوں دوست ممالک کے دو طرفہ تعلقات، خاص طور پر پارلیمنٹ کے شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے عرب لیگ کی تعلیمی، ثقافتی اور سائنسی تنظیم الیکسو کی جنرل کانفرنس کے 26ویں اجلاس میں شرکت کی ہے جو کل ہفتے کے روز تیونس میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں شریک قطری وفد کی قیادت وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم اور قطر کے قومی کمیشن برائے تعلیم، ثقافت اور سائنس کی چیئرپرسن بوتھینا بنت علی جبر النعیمی نے کی۔
کانفرنس میں کئی اہم اور ضروری موضوعات زیر بحث آئے جن کا تعلق عرب ممالک میں تعلیمی نظام کو درپیش چیلنجز سے ہے۔ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے الیکسو کے قیام کے بعد سے تعلیم، ثقافت، سائنس اور مواصلات کے شعبوں میں عرب شہریوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور عرب ثقافت اور دنیا کے بہت سے ممالک کی ثقافتوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے معاملے میں کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی۔ تہران میں کتابوں کی بین الاقوامی نمائش کا 33واں ایڈیشن آج ختم ہو گیا۔ قطر نے اس سال اس نمائش میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ 10 مئی کو شروع ہونے والی اس نمائش میں متعدد قطری اشاعتی اداروں، قطر یونیورسٹی پبلشنگ ہاؤس اور حمد بن خلیفہ یونیورسٹی پبلشنگ ہاؤس نے شرکت کی۔ کتابوں کی اس بین الاقوامی نمائش میں 32 ممالک کے 170 پبلشرز شریک ہوئے۔ قطر ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے سوڈان کے شمالی ریاست کردفان کے مختلف علاقوں میں 8 واٹر پلانٹس کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا ہے۔ QRCS نے اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز مہیا کیے ہیں۔ ان واٹر پلانٹ سے مقامی آبادی کے 40,000 سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور یوں انسانوں اور مویشیوں دونوں کو پینے کا پانی ملے گا۔ حکومت سوڈان اور مقامی کمیونٹی کے لیڈروں نے QRCS کے اس منصوبے کی تکمیل پر دلی مسرت کا اظہار کیا ہے، جس کی بدولت کمیونٹی کی خواتین اور بچوں کو دور دراز علاقوں سے پانی کی تلاش اور اسے لانے کے بوجھ سے نجات ملے گی۔ شمالی کردفان میں گراؤنڈ واٹر تک رسائی بہت کم ہے اور مقامی لوگوں کو پینے، ذاتی استعمال اور مویشیوں کے لیے صاف پانی حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے آج صبح قطر میں جمہوریہ لبنان کے سفارت خانے کی قائم مقام چارج دی افیئرز یعنی ناظم الامور فرہ بدری نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 147 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 129 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 18 کیسز کا تعلق مسافروں سے ہے جو حال ہی میں دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 161 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,65,415 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج صبح مسجد اقصی پر سینکڑوں کی تعداد میں یہودی آبادکاروں نے دھاوا بول دیا، جبکہ قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے سے 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق یہودی آبادکاروں کو اسرائیلی فوج کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے متعدد علاقوں میں گرفتاری مہم چلا رکھی ہے اور اچانک چھاپوں کے دوران فلسطینیوں کو حراست میں لے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے مشرق میں واقع اپنے واچ ٹاور سے فلسطینی کسانوں پر مشین گنوں سے فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ اس کارروائی میں کوئی فرد ہلاک یا زخمی نہیں ہوا، تاہم وہ اپنے کھیت چھوڑ کر بھاگ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ واضح ہے کہ فلسطینی کسانوں اور چرواہوں کے خلاف اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ روزانہ کا عمل ہے، جس کا مقصد انہیں اپنی زمینوں پر کام کرنے سے روکنا ہے۔ روس کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ روسی فوج نے گزشتہ کئی دنوں سے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ روس کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ماریوپول میں موجود یوکرین کی فوج کے آخری دستے نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بیان کے مطابق شہر کے فولاد کے کارخانے اور دیگر اہم جگہوں کو بھی مکمل طور پر قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ شہر پر روسی فوج کی شدید بمباری کی وجہ سے 20,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر G7 ممالک نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یوکرین کو $9.8 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعرات کے روز امریکی سینٹ نے بھی یوکرین کی مدد کے لیے $40 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دی تھی۔ اسی دوران روس نے کل ہفتے کے دن سے جنوبی فن لینڈ کو گیس کی سپلائی بند کر دی ہے۔
ماسکو حکومت نے یہ فیصلہ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے فیصلے کے رد عمل میں کیا ہے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی مغربی سرحدوں کو اور زیادہ محفوظ اور مضبوط بنا رہا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ یمن کی صدارتی کونسل کے چیئرمین کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے آج فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 سیکیورٹی لاسٹ مائل کانفرنس کا افتتاح کیا۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 161 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,65,415 ہو گئی ہے۔ اور روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ روسی فوج نے گزشتہ کئی دنوں سے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔